کافر زندہ ہے، غیر مسلم زندہ ہے، تو زندہ ہوتے کے لیے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ جائز ہے۔ دوبارہ سمجھو، کافر زندہ ہے اور زندہ کے لیے زندہ موجود ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ جائز نہیں۔ ہدایت کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے جی؟ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن کافر حالت کفر میں مر گیا، غیر مسلم اسی حالت میں مر گیا، تو اب اس کے لیے دعائیہ کلمات، بخشش کی دعا یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا، اس لیے سر ممبر اس کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ پچھلے دنوں انڈیا کا کوئی گلوکار ہے، کیا نام ہے جس کا؟ سدھو، پتہ نہیں اس کا اس طرح کا نام ہے، سنگر ہے وہ قتل ہوا۔ بھائی دیکھیں، جہاں تک انسانیت کے قتل کی بات ہے، وہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو جہاں تک اس کے قتل ہونے کی بات ہے تو اس کی تو ہم پر زور مذمت کرتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اب اس سنگر کے جو فالوور ہیں، اس کو جو سننے والے ہیں، اس کے گیت جو سننے والے ہیں، انہوں نے معاذ اللہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان ہوں، کیونکہ ناسمجھی ہے نا، کوئی بتانے والا نہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو بھی ہر عالم پر اپنے علاقہ میں لازم اور ضروری ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ بہت سارے مسلمان اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، اس کے مرنے کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ لفظ ذرا غور کریں، یتیم ہو گئے۔ یتیم کس کو کہتے ہو؟ جس کا باپ مر جائے۔ تم سدھو کو ابا بنا رہے ہو، اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ باپ تو ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، تمہارے لیے باپ جو ہے اپنی جان تک جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے، تمہارے کھانے پینے رہائش کے لیے اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کس وجہ سے تم یتیم ہو گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ منافقت دی ہے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، آپ نے فرمایا جو بندہ گانا گاتا ہے یا گانا سنتا ہے، فرمایا اس کے دل میں منافقت کا بیج اور پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگرز گانے والے گانے سننے کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم یتیم ہو گئے۔ اس لیے وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے معاملات اللہ کے سپرد، آپ کیوں اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہے ہو؟ وہ تو کفر کی موت مر گیا، اب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا اس طرح کریں گے تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لو، کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ دعا کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کے نام کے ساتھ RIP لکھ رہے ہیں، ریسٹ ان پیس۔ اب یہاں پہ کتنے اساتذہ بیٹھے ہیں انگلش کو جاننے والے، یہ دعائیہ کلمات ہے، مے ہر سول ریسٹ ان پیس۔ ریسٹ ان پیس کا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ انگلش جاننے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ مرحوم مرتا ہے کوئی بندہ تو انگریز لوگ یا انگلش جاننے والے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، مے ہر سول یا ہز سول ریسٹ ان پیس، یعنی اس کی روح کو ہے امن میں رہے، جنت میں رہے، سکون میں رہے۔ یہ دعائے مغفرت کا جملہ ہے، تو یہ جملہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اگر آپ گانے سننے کا گناہ کرتے ہیں، ہم تو آپ کو اس سے بھی روکتے ہیں اس طرح کی حرکت نہ کرو، لیکن آپ اس سے ایک بڑھ کے گناہ کریں جو کفر کی حد تک جاتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے دین کا پیغام اپنے نوجوانوں تک صحیح سے پہنچانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گانا سننا یہ حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، اور دوسری بات یہ ہے پھر اس طرح کے سنگر جو غیر مسلم ہے
اس کی وفات پر پھر دعائیہ کلمات اور اس کے لیے اتنا نرم دل ہو جانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح یاد رکھ لو، سمجھ لو۔ اس پر قرآن و حدیث سے بے شمار اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا۔ اللہ کے فضل سے ہم نے تقابل ادیان کا مطالعہ کیا ہے۔ سکھ مذہب کی جو مین کتاب ہے نا گرنت صاحب، میں نے اس کو کئی بار پڑھا ہے۔ عیسائی مذہب کا مطالعہ کیا ہے، یہودی مذہب کا مطالعہ کیا، یقین جانے یہ لوگ غیر مسلم ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور یاد رکھو، جہاں تک تعلق ہے انسانیت کا وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ کوئی انسان دنیا کے کسی کونے پر ظلماً قتل ہو جائے تو ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، لیکن کوئی کافر اگر جب قتل ہوتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو اپنے دلوں میں بساؤ۔ اور پھر اس طرح کے جملے بولنا جی ہم یتیم ہو گئے یا اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمارا کام تھا حق واضح کرنا، باقی نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان کلمہ گو دنیا سے پردہ کرتا ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہے تو اس کے لیے آپ بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم، اب کوئی کہتے ہیں جی یہاں عجیب لوگ ہیں نا جی، کہا جی آپ کو کیسے پتا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ ملحدین کی طرف سے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا، آپ 8 چک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ وہ سکھ مرا ہے یا مسلمان مرا ہے؟ ہم نے کہا تم قسم اٹھا کے بتا دو کہ وہ مسلمان مرا ہے، کہ وہ حالت اسلام میں مرا ہے۔ کہتا ہے جی نہیں۔ تو پھر جب علل اعلان وہ مذہب سکھ مذہب کا پرچار بھی کر رہا تھا اور اسی مذہب پہ وہ قائم دائم تھا، اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، تو پتہ چل گیا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اسلام پہ نہیں ہوا۔ جب خاتمہ کفر پہ ہوا تو کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے کسی لینگویج کے اندر ہو، چاہے وہ فارسی کے اندر ہو، چاہے پنجابی کے اندر ہو، چاہے اردو کے اندر ہو، کسی زبان کے اندر بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں نے دونوں مسئلے واضح کر دیے، جو ایک ہے انسان ہونے کا رشتہ، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آؤ سکھو، آج نبی کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ نبی کی حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اور اے ہندوؤں، ہم تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آج کلمہ پڑھ لو اور اپنے جھوٹے خداؤں کو جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بت گڑے ہوئے ہیں ان کو توڑ دو اور اس خدا کو مانو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اس رب کو مانو اور اس محمد مصطفیٰ کو مانو، مخلوق میں جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ہم تم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جب تم مسلمان ہو کے مرو گے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن جب تم حالت کفر میں تمہارا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، ہم تمہارے لیے کبھی بھی دعا نہیں کریں گے۔ تو میری یہ گزارش سننے والے نوجوانوں، جس عمر کے بھی لوگ ہیں، اگر اس برائی میں ملوث ہیں، اگر ان کو نہیں پتا تھا پہلے، تو میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد جو ڈھیچ بنا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن قیامت والے دن آپ سے پوچھا ضرور جائے گا اور بڑا کڑا سوال ہوگا۔ اس لیے دوبارہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مسائل کو تہ تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔